اور وہ 22 کروڑ ہی جو ہے نا وہی ان سے وہ نہیں ہو رہے مینج. سر سوچے روڈ پہ بیٹھ جاتے نماز پڑھنے کے لیے روڈ بلاک کر کے, اتنی تو دادا گیری چل رہی ہے ان کی, اب اور کیا چاہیے ان کو. آپ سوچیں کہ 60 کروڑ مسلمان ہوتا اگر یونائٹڈ انڈیا میں, تو اس نے تو کیا ایکسپلائٹ ہونا تھا, اس نے تو ایکسپلائٹ کرنا تھا. سر ابھی بھی کر رہے ہیں, تو ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں. کیا پالیٹکس کھیلی گئی, جو اس وقت جو لوگ بھارت میں تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اور ایک الگ ملک ہونا چاہیے. بیسیکلی تو اس کا جو کرکس تھا وہ یہی تھا کہ ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب اس میں جو بیسک کنٹرڈکشنز ہیں نا, وہ اگر ہم دیکھیں تو جناح صاحب جب تک کانگریس میں تھے اس وقت تک ہندو مسلم اکٹھے رہ سکتے تھے, اکٹھے بیٹھ سکتے تھے, اکٹھے باتیں کر سکتے تھے. جب کانگریس انہوں نے چھوڑ دی تو پھر ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے. کیبنٹ مشن پلان کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, یعنی ایک یونائٹڈ انڈیا میں ہندو مسلم اکٹھے رہ سکتے تھے. جب انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو ایکسپٹ نہیں کیا کانگریس نے, تو پھر یعنی جب مسترد ہو گیا تو پھر ہندو مسلم جو تھے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بن گیا اور 11 اگست کی انہوں نے جو تقریر کی اس کے مطابق ہندو مسلم اکٹھے رہ سکتے تھے. اور پھر انہوں نے جو ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے تھے ان کو تلقین کی کہ آپ ایک لائل سٹیزن کے طور پہ انڈیا میں رہیں, یعنی ہندو مسلم اکٹھے رہ سکتے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ ریٹائرمنٹ کا ان کا جو پلان تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بامبے میں جا کے رہیں گے اپنے اس گھر میں جو انہوں نے رکھا ہوا تھا وہاں پہ, تو پھر یعنی کروڑوں لوگوں کو یہ کہہ کے کہ آپ ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے, انہوں نے وہاں جا کے ہندوؤں اور غیر مسلموں اور سکھوں اور جینوں اور بدھ مت کے لوگوں کے ساتھ رہنا تھا, یعنی وہ ان کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے تھے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یار آپ رہ سکتے تھے یا نہیں رہ سکتے تھے, آپ ایک فیصلہ کر لیں نا. آپ خود تو رہ سکتے ہیں, لیکن کروڑوں پنجابیوں, بلوچوں, سندھیوں اور پختونوں کو آپ نے یہی کہہ کے ایجیٹیٹ کیا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آج انڈیا میں کروڑوں مسلمان, 22-23 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ یورپ امریکہ میں چلے جائیں تو سب سے زیادہ جو ایک لوگوں کی آپس میں جو کمیونٹیز ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے, وہ ہندوؤں, مسلمانوں, سکھوں کا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کا اتنا انٹریکشن گوروں کے ساتھ نہیں ہے جتنا ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ. تو اکٹھے رہ رہے ہیں, وہ اکٹھے کھاتے پیتے ہیں, اکٹھے ان کے فیملی ٹرمز ہیں, ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں بہت. تو یہ کہنا کہ جی اکٹھے نہیں رہ سکتے, میں تو سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ نظریہ ہی غلط ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے آپ محض عقیدے کی بنیاد پہ جدا کرتے ہیں. تو وہ جو کنٹرڈکشنز میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کوئی مطلب دو قومی نظریہ ایک بڑا ایک بھونڈا سا, ایک بے جان سا نظریہ ہے. محض مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو کہنا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہمارے کرسچن دوست ہیں, ہندو دوست ہیں, ہمارے پارسی دوست ہیں, تو کیوں نہیں ہم رہ سکتے بھائی, کس لیے؟ تو یہ میں تو بالکل سمجھتا ہوں ایک کھوکھلا سا ایک نظریہ ہے جس کا استعمال کیا گیا پاور گین کرنے کے لیے, کیونکہ یونائٹڈ انڈیا میں پھر آپ وہ پاور آپ اس طریقے سے ایگزرٹ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ کو ایک علیحدہ ٹیریٹری چاہیے تھی جس کے لیے پھر آپ نے یہ نظریہ استعمال کیا. جی آرزو.
سر کئی لوگ یہ بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ یا کہا جاتا ہے کہ جی انہیں تو مسٹر جناح کو تو پاور کی کوئی ان کو خواہش ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جی وہ تو بیمار تھے، ان کو تو پتا تھا کہ میں بیمار ہوں اور زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو پھر وہ پاور کیوں لیں گے؟ جبکہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کئی طرح کی جو پوزیشنز تھی وہ اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی جب جی پاکستان بنایا گیا۔ جی بالکل، وہ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت وہ مسلم لیگ کے بھی صدر تھے، اس وقت وہ اسپیکر بھی تھے، اس وقت وہ پریزیڈنٹ بھی تھے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، اور گورنر جنرل بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بحیثیت گورنر جنرل وہ کیبنٹ میٹنگز پریزائڈ کرتے تھے اور کھڑے کھڑے لیاقت علی خان کی بے عزتی کر دیتے تھے۔ لیاقت، یو ڈو ناٹ نو اینی تھنگ، ان کے کیبنٹ منسٹرز کے سامنے۔ اور رولز آف بزنس یہ تھے کہ اگر جناح کوئی چیز پروپوز کر رہے ہیں اور کیبنٹ اپوز کر رہی ہے تو جناح کی جو پروپوزل ہوگی وہ ہی اوور رائڈ کرے گی، یعنی ایک طرف پوری کیبنٹ اور پرائم منسٹر اور دوسری طرف جناح، تو جناح جو کہیں گے وہی بات پھر ایک قانون کی حیثیت اختیار کرے گی اور اسی کے مطابق چلا جائے گا۔ تو ہوتے تو انہوں نے رکھے، طاقت بھی انہوں نے رکھی، اور بڑے وہ ڈکٹیٹوریل انسان تھے، وہ اپنے طور پہ فیصلے کرتے تھے اور کسی کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ کسی کو بھی، کسی کیبنٹ منسٹرز کو سارے اپوائنٹ بھی انہوں نے کیے تھے، اور لیاقت علی خان جو کہ ایک نام نہاد وزیر اعظم تھے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہاں۔ تو پاور تو انہوں نے رکھی، اور پاور تو وہ رکھنا چاہتے تھے، اور جو پوری پاکستان موومنٹ چلی اور مسلم لیگ کی جو جنگ تھی کانگریس کے ساتھ، وہ پاور کی جنگ تھی، ساری پاور کی جنگ تھی وہ۔ اگر لیٹ سے کانگریس ان کو کہتی تھی آپ کو ہم گورنر جنرل بناتے ہیں یہاں پہ پورے یونائٹڈ انڈیا کا، میرا خیال ہے پھر کچھ اور تاریخ ہوتی برے صغیر کی۔ سر یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے کانگریس سے کہا تھا کہ کوئی پوزیشن کا کہ مجھے وہ دے دیجئے، پتہ نہیں گورنر جنرل یا کس کی، نہ دیا تو میں الگ کنٹری بنا دوں گا، تو انہوں نے اس بات کو ہلکے میں لیا اور انہوں نے کہا جا بنا لو۔ جی جی جی، یہ اس طرح کی بھی بات ہوئی تھی، غالباً پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے کہا تھا، اور وہ پھر کچھ کانگریس کے اندر کافی اس پہ لے دے ہوئی تھی، تو وہ بہرحال جب نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، پھر اب ہم اپنا علیحدہ ہم کہیں اور بنیں گے گورنر جنرل۔ حالانکہ دیکھیں نا، اب نہرو بھی گورنر جنرل بن سکتے تھے، اور گورنر جنرل جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا پارلیمنٹ کو، پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو ہی چوز ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف انڈیا ہو از اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ۔ گورنر جنرل جو ہے وہ تو ایک طرح کا وائس رائی ہوا نا، وہ تو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ تو ملکہ کا نمائندہ نا، وہ تو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو انہوں نے پھر گورنر جنرل شپ پریفر کی اور وہ گورنر جنرل بنے، اور انہوں نے پھر وہ اپنا وقت اسی طرح گزارا۔ جی آرزو۔ سر عجیب سی بات ہے کہ وہ قومیں جو کئی سو سال سے ساتھ رہ رہی تھی، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ میں لڑائی کی ہے، جنگ کی، 1857 کی بھی ہم نے جیسے دیکھا، اور اس کے بعد جب وہ جنگ جیت گئے اور ان کو نکال دیا انگریزوں کو، تو ان کو لگا کہ آپس میں نہیں رہ سکتے۔ مطلب یہ چیز جو ہے یہ کیا انگریز کر کے گئے یہ سب کچھ، جو کہتا ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انگریز سے پہلے دیکھیں نا، 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اس وقت تو رہ سکتے تھے جب اقتدار میں تھے، یعنی جب تک آپ اقتدار میں ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جب یہ انگریز کے جانے کا وقت آیا تو پھر آپ نے کہا یار کہ یہ تو پھر اب وہ میجورٹی میں ہوں گے، ہم مائنورٹی میں ہوں گے، تو پاور پھر ان کے پاس ہوگی، ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو پھر انہوں نے کہا جی ہم نہیں رہ سکتے۔ پہلے رہ سکتے تھے، یعنی آپ طاقت میں ہیں
تو آپ رہ سکتے ہیں, آپ طاقت میں نہیں ہیں تو آپ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی تو یہی پاور پالیٹکس تھی وہ بیسیکلی. تو وہ پاور پالیٹکس کر رہے تھے, تو انہوں نے پھر یہ راستہ اختیار کیا جی کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایک ہو. حالانکہ اقبال نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات ہی نہیں کی تھی, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ کچھ ریجنز جو ہیں ان کو آٹونمی دی جائے. تو یہ تو بعد میں پھر انہوں نے وہ ایک گھڑا نا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا پورا ایک وہ نیریٹو جو تھا, تو جس کے نتیجے میں پھر یہ ملک بنا. ادروائز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آلریڈی 5-6 پروونسز میں مسلم ویسی میجورٹی میں تھے, 40% ریپرزنٹیشن ان کی پولیس اور آرمی میں تھی, وہاں پہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں تھے وہ. یعنی یونائٹڈ انڈیا میں جو مسلمان تھے وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں تھے, وہ اپنی ٹرمز منوا سکتے تھے. یعنی آپ دیکھیں نا انڈیا میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے 22 کروڑ ہیں, اور وہ 22 کروڑ ہی جو ہے نا وہی ان سے وہ نہیں ہو رہے مینج. سر سوچے روڈ پہ بیٹھ جاتے نماز پڑھنے کے لیے روڈ بلاک کر کے, اتنی تو دادا گیری چل رہی ہے ان کی, اب اور کیا چاہیے ان کو. دیکھیں نا وہ اس وقت مطلب حکومتوں کو وہ سچی بات ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں, اور وہ وہاں پہ بڑی پاور میں ہے یعنی مائنورٹی میں. تو آپ سوچیں کہ 60 کروڑ مسلمان ہوتا اگر یونائٹڈ انڈیا میں, تو اس نے تو کیا ایکسپلائٹ ہونا تھا, اس نے تو ایکسپلائٹ کرنا تھا. سر ابھی بھی کر رہے ہیں, تو ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے مطلب ٹھیک ہو گیا کہ وہ بنگالی اپنے اور انڈین مسلم اپنے اور یہ ادھر والے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے.